بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے۔ نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور صرف تمہاری وجہ سے وہ اس پر چل رہا ہو۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت بھی لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زرد میں رہتا ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحوں کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ ہم اچھے تھے، اچھے ہیں، اچھے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ انمول دوست، 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جب تک خدا کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں پہچانی نہیں جاتی، اور جب یہ نعمتیں منہ موڑ لیتی ہیں تو تب معلوم ہوتی ہیں۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والوں کے لیے میرا اللہ مصیبت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو لوٹ کر نہیں آتا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی بے امان ہے شاید، یہ بھی میرا گمان ہے شاید۔ بات پہ بات ٹوٹ جاتا ہے، دل بھی کچا مکان ہے شاید۔ یا حیو یا قیوم، عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد
اللہ تعالیٰ کے بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقلی لوگوں کا کام ہے۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے، یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سر چڑھ کر بولیں۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کے بنا دوسرا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ پہل کیجیے تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں، نا امیدی کے خاتمے میں، مسکرانے میں۔ یہ بھی صدقہ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی۔ میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا، ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ لوگوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ بچوں کو بے دھڑک کمروں میں آنے سے منع کریں، خاص کر والدین کے کمرے میں۔ انہیں ادب سکھائیں کہ دروازہ بجا کے آئیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں، اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ زندگی میں دکھ جتنی شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے۔ کم ظرف
کم ظرف کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اسے آپ یہ بات بتا دیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے تو وہ آپ کو اہمیت دینا ترک کر دیتا ہے۔ محبت، عزت اور اہمیت سنبھالنا اور قدر کرنا بہت خاص لوگوں کا کام ہے جو معمولی فہم رکھنے والے نہیں کر سکتے۔